بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسیر ایضا فی المسجد۔ یہ باب اس بیان میں کہ کافر جب اسلام قبول کرے تو اس کے غسل کرنے کا حکم، وربط الاسیر ایضا فی المسجد، یعنی وہ بیان ربط الاسیر فی المسجد، اور مسجد میں قیدی باندھنے کا حکم۔ فرماتی ہیں وَكَانَ شُرَيْحٌ يَأْمُرُ الْغَرِيمَ أَنْ يُحْبَسَ إِلَى سَارِيَةِ الْمَسْجِدِ۔ حضرت محمد ابن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مکمل بیان فرمایا۔ محمد ابن سیرین نے کہا کہ قاضی شریح جب کسی انسان پر اپنے فیصلے میں کسی حق کو ثابت کرتے تو اس کو مسجد میں باندھنے کا حکم دیتے، یہاں تک کہ اس پر جو حق ثابت ہوا ہے اس کو ادا کر دے، اور اگر وہ ثابت نہ کر پاتا تو اس کو قید میں لے جانے کا حکم، جیل میں لے جانے کا حکم فرماتے۔ قاضی شریح کے تعلق سے میں پہلے بتا چکا کہ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں تھے، لیکن سرکار کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں کوفہ کے قاضی بنائے گئے، اور اس کے بعد 60 سال تک یہ منصب قضا پر فائز رہے۔ سن 80 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ چلیے، تو اس اثر سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا کہ قرض دار کو مسجد کے ستون سے باندھنا یہ جائز ہے۔ باب کا جو پہلا عنوان تھا باب الاغتسال اذا اسلم، اس تعلق سے حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال حدثنا اللیث قال حدثنا سعید بن ابی سعید انه سمع ابا ہریرہ قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا قبل نزد فجاءت برجل من بنی حنیفہ یقال له ثمامۃ ابن اسال فربطوه بساریۃ من سوار المسجد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک لشکر
گھوڑوں کے شہ سواروں کا نجد کی طرف بھیجا۔ اس لشکر کے امیر تھے محمد ابن مسلمہ، اور ان کے ساتھ 30 گھوڑ سوار شہ سوار تھے۔ اور انہیں بھیجا تھا قبیلہ بنی ابی بکر کے قبیلہ بنی بکر کے اوراتا کی طرف۔ قبیلہ بنی ابی بکر کے اوراتا کی طرف۔ تو یہ فجا قبل نجد کی طرف۔ نجد یہ وہ علاقہ ہے جو حجاز اور عراق کے درمیان ہے۔ فجاءت برجل من بنی حنیفہ، تو یہ قبیلہ بنی حنیفہ کے ایک شخص کو گرفتار کر کے لائے۔ یقال له ثمامۃ بن اسال، جن کو ثمامہ ابن اوسال کہا جاتا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ ثمامہ ابن اوسال کو جب قیدی بنا کر لایا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ثمامہ ابن اوسال سے، ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیا سوچ رہے ہو؟ تو ثمامہ ابن اوسال نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں تو میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے، اور اگر آپ مجھ پر احسان کریں تو آپ احسان شکر گزار پر کریں گے کہ میں آپ کا شکر گزار رہوں گا، اور اگر آپ مال چاہیں تو ہم جتنا مال چاہیں اتنا مال آپ کو دے دیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کا ایک دن گزر ہوا، فَأَسْلَمَ، تو ثمامہ ابن اوسال نے اسلام قبول کیا اور سرکار نے ان کو کھول دیا۔ یہ ابو طلحہ کے باغ میں پہنچے، سرکار نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا۔ فاغتسل وصلى رکعتین، انہوں نے غسل کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لقد حسن اسلام اخیکم، کہ تمہارے بھائی ثمامہ ابن اوسال کا اسلام بہت اچھا ہے۔ یہاں پر یہ فقال اطلقوا ثمامہ، کہ صحابہ کرام نے ان کو مسجد کے ستونوں میں سے ستون سے باندھ دیا تھا، تو نبی کریم نکلے اور فرمایا اطلقوا ثمامہ، فانطلقا الى نقل قریب من المسجد، تو مسجد نبوی سے قریب ایک باغ میں تشریف لے گئے ثمامہ۔ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں،
اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قیدی کو مسجد کے ستون سے باندھنا جائز ہے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کافر کا مسجد میں داخل ہونا یہ جائز ہے، اور اسی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کافر کو قیدی بنانا اور اس کو چھوڑنا یہ جائز ہے، اور امام کو قیدی کے بارے میں حق ہے کہ یا تو اسے قتل کرنے کا حکم دے یا غلام بنا لے، یا اس پر احسان کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دے۔ امام کرمانی نے یہ فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ثمامہ ابن اوسال کو چھوڑا اس لیے کہ سرکار نے یہ جان لیا تھا کہ یہ ثمامہ نے دل سے اسلام قبول کر لیا اور عن قریب یہ کلمہ شہادت پڑھ کر اس کا اظہار کریں گے۔ اور تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قیدی کو مسجد میں باندھنا یہ جائز ہے۔ امام قرطبی نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو مسجد میں اس لیے باندھا گیا ہو تاکہ یہ اپنے سر کی آنکھوں سے مسلمانوں کی نماز کی عمدگی اور ان کے اجتماع کو دیکھیں، تاکہ ان کو اسلام سے انس پیدا ہو جائے، ہے نا۔ اور بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ مسجد کے ستون سے اس لیے باندھا گیا ہو کہ اور کوئی جگہ مسجد کے علاوہ قیدی کو باندھنے کے لیے نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کافر اسلام قبول کرے تو وہ غسل کرے، اور ہمارے ہاں یہ غسل نظافت کے لیے ہے نا، اور اگر غسل نہ کرے تو وضو کرنا بھی کافی ہے۔ حدیث میں جو یہ ہے کہ سرکار نے ان کو غسل کرنے کا حکم دیا، تو یہ غسل نظافت ہے۔ ہاں چلیے، بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قیدی کو مسجد میں باندھنا یہ جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب اسلام قبول کرے تو کافر جو ہے وہ غسل کرے۔ اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک مسلمان ہونے والے پر غسل کرنا واجب ہے۔ اور اگلا باب دیکھیں، باب الخیمۃ فی المسجد للمرضى وغیرہم۔ مرضى مریض کی جمع ہے، جیسے شتید کی جمع شتہ۔ یہ باب اس بیان میں کہ مریضوں وغیرہ کے لیے مسجد میں خیمہ لگانا جائز ہے۔ حدیث پاک دیکھیں، حدثنا زکریا ابن یحییٰ قال حدثنا عبد الله ابن نمیر قال حدثنا هشام عن ابی عن عائشہ
قال اصیب سعد یوم الخندق فی الاکحل، کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خندق، غزوہ خندق کے موقع پر آپ کے بازو کی رگ میں ایک تیر لگ گیا. فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمۃ فی المسجد، تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں ان کے لیے خیمہ لگوا دیا، لیعودہ من قریب، تاکہ ان کی اعادت قریب سے ہو جائے. مسجد میں ایک بنی غفار کا خیمہ بھی تھا. فلم یروعہم الا الدم یسیل الیہم، تو خیمہ بنی غفار کے لوگوں کو خوف زدہ نہیں کیا مگر خون نے، جو خون ان کی طرف بہہ کر آ رہا تھا. فقالوا، تو ان لوگوں نے کہا اے خیمے والو، یہ کیا ہے جو ہماری طرف، جو ہمارے پاس اور ہمارے خیمے میں تمہاری طرف سے آ رہا ہے؟ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْدُو جُرْحُهُ دَمًا، تو دیکھا کہ حضرت سعد کا زخم خون سے جوش مار رہا ہے، اور خون حضرت سعد کے زخم سے بہہ رہا ہے. فمات فیہا، تو حضرت سعد کا وصال اسی میں ہو گیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سعد کے جنازے میں 70,000 فرشتے وہ شریک ہوئے جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آئے. اور ایک قول یہ ہے کہ اہتز لہ عرش الرحمن، ان کے انتقال پر عرش رحمان ہل گیا. عرش رحمان ہلنے کی وجہ تو بعض علماء نے کہا کہ ان کے روح کے آنے کی خوشی میں عرش رحمان ہل گیا. اور ایک توضیح یہ کی ہے کہ عرش کے ہلنے سے مراد عرش کے حاملین فرشتوں کا ہلنا مراد ہے. اور ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے مسجد میں خیمہ لگوایا تھا تاکہ اعادت قریب سے ہو سکے، کہ بار بار ان کی اعادت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے. گھر اگر خیمہ ہوتا تو بار بار جانے میں زحمت ہوتی، اس لیے سرکار نے ان کا خیمہ مسجد ہی میں لگوا دیا تاکہ بار بار اعادت ہوتی رہے. اچھا، اور فلم یروعہم وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، وفی المسجد خیمۃ من بنی غفار، یہ جملہ معترضہ ہے. اور بنی غفار یہ ابو ذر غفاری کا قبیلہ ہے، کہ مسجد میں ایک بنی غفار کا خیمہ تھا. ایک قول یہ کہ یہ خیمہ رقیہ انصاریہ کا تھا، جو کہ زخمیوں کا علاج کرتی تھیں اور ان کا خیمہ تھا. تو اچانک حضرت سعد ابن معاذ کا زخم کھل گیا اور خون بہنے لگا. ہاں، یہ یغزو زال کے ساتھ ہے. فَإِذَا سَعْدٌ يَغْزُو جُرْحُهُ
دمن کہ خیمے والے پریشان ہو گئے. کہا کہ اے خیمے والو، یہ تمہاری طرف سے ہمارے پاس کیا آ رہا ہے؟ تو دیکھا کہ فَإِذَا سَعْدٌ يَغْزُو جُرْحُهُ دَمًا کہ حضرت سعد کا زخم خون پھینک رہا ہے، خون ابل رہا ہے. فَمَاتَ مِنْهَا حضرت سعد کا وصال اسی سے ہو گیا. حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ تیر مارنے والا قریش کا ایک شخص تھا جو حبان ابن عرفہ کے نام سے جانا جاتا تھا. ہاں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ کسی عذر کی وجہ سے مسجد میں خیمہ لگانا یہ جائز ہے. اور امام احمد ابن حنبل اور امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے یہ استدلال کیا کہ ازالہ نجاست فرض نہیں ہے. اگر فرض نہ ہوتا تو سرکار زخمی کے لیے مسجد میں خیمہ نہ لگواتے. تو جواب یہ ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ کا خیمہ مسجد میں آپ کا زخم مندمل ہونے کے بعد لگوایا گیا تھا. اور جب زخم مندمل ہو جائے تو ازالہ تو اندیشہ نجاست نہیں رہتا ہے. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بادشاہ یا عالم کو اگر مریض کی عیادت کے لیے جانا شاق ہو تو مریض کو ایسی جگہ منتقل کر دیں کہ جہاں سے بادشاہ یا عالم کے لیے اس کی زیارت کرنا یہ آسان ہو. چلیے اگلا باب دیکھیں. باب ادخال البعیر فی المسجد للعلہ. کسی حاجت کی وجہ سے مسجد میں اونٹ کو داخل کرنا یہ جائز ہے. وقال ابن عباس طاف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی بعیر. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا. کیوں؟ تو ابو داود شریف کی روایت میں ہے کہ اس وقت میں حضور مریض تھے، اور یہ بھی کہ اس وقت حضور پر ضعف طاری تھا. اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں یہ ہے کہ حضور نے اونٹ پر سوار ہو کر طواف کیا تاکہ سب لوگ حضور کو دیکھ لیں اور حضور سے مسائل معلوم کریں. اگلی روایت دیکھیے. حدثني عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال طوفي من وراء الناس وانت راكبة فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب مسطور. حضرت زینب بنت ابی سلمہ، ابو سلمہ کا نام عبداللہ ابن عبد الاسد المخزومی،
ان کا نام برہ تھا، زینب کا، نبی کریم نے ان کا نام زینب رکھا۔ یہ روایت کرتی ہے ام سلمہ، ان کا نام ہند بنت ابی امیہ، ام المومنین ہے یہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی اشتکی، حضور میں بیمار ہوں، اعضائے بدن میں درد ہے، مجھے طواف کرنا ہے، تو سرکار میں طواف کیسے کروں؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا طوفی من وراء البیت وانت راکبہ، تم سوار ہو کر لوگوں کے پیچھے طواف کرو۔ اب اونٹ پر سوار ہو کر طواف کرو، طواف تو مسجد حرام میں ہوتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ مسجد میں اونٹ کو داخل کرنا یہ جائز ہے۔ ام المومنین ام سلمہ بیان فرماتی ہیں فطفت ورسول اللہ یصلی، میں نے طواف کیا اس حال میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، اور آپ مغرب کی نماز میں والطور و کتاب مستور کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب یہ جو کہا نا یصلی الی جنب البیت، تو اس کا معنی یہ ہے کہ بالکل بیت اللہ کے قریب نماز پڑھ رہے تھے، بیت اللہ کے قریب۔ ہاں، حضرت ابو عمرو نے کہا کہ آپ کی نماز بیت اللہ کے قریب اس وجہ سے تھی کہ مقام ابراہیم بالکل بیت اللہ سے لگا ہوا نصب تھا۔ بعد میں حضرت عمر نے اس کو مسجد کے سائن میں اس کو نصب کیا۔ ہاں، اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر مجبوری ہو تو سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ کا طواف کیا جائے۔ ہاں، اب اگر سواری پر سوار ہو کر طواف کریں گے تو سواری کی بول و براز سے مسجد حرام کی تلویث لازم آئے گی، تو بعض لوگوں نے یہ کہا کہ سرکار کی اونٹنی معلمہ تھی، یعنی وہ پیشاب یا لید وغیرہ نہیں کرتی تھی اس وقت تک جب تک کہ کسی محترم جگہ میں ہوتی، چلتے ہوئے وہ لید وغیرہ نہیں کرتی تھی، اس لیے اس سے بے خوفی تھی۔ اور اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ عورتیں طواف مردوں کے پیچھے کریں گی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر جانور پر سوار ہو کر طواف کر رہا ہے تو جہاں تک ہو سکے اپنی سواری کو پیچھے رکھے، لوگوں کی بھیڑ بھاڑ سے بچے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر معذور ہے تو سوار ہو کر طواف کر لے، اور اگر غیر معذور نے طواف کیا تو ہمارے نزدیک یہ بھی معتبر ہے۔ امام شافعی کے ہاں جائز نہیں ہے، وہ کہتے ہیں الطواف بالبیت صلاح۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا
بالبیت العتیق میں طواف مطلق ہے۔ باب حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب میں دو مرد تھے۔ دو مرد کون؟ عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ تاریک رات میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس سے نکلے۔ رات تاریک تھی تو اللہ کے فضل اور نبی کریم کی صحبت کی برکت سے ان کی کرامت کا ظہور ہوا۔ وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْمِصْبَاحَيْنِ، ان دونوں کے ساتھ دو چراغوں کے مثل، اور ان کے آگے روشنی کرتے ہوئے ان کے ساتھ دو چراغوں کے مثل دو چیزیں ان کے ساتھ میں رہیں۔ فلما افترقا، جب ان دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا، سارا مع کل واحد منہما واحد، تو ان دونوں میں سر ایک کے ساتھ وہ روشن کرنے والی ایک ایک چیز ہو گئی۔ حتی اتا اہلہ، یہاں تک کہ یہ اپنے گھر آ گئے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ کرامات اولیاء برحق ہیں، اور اس میں منکرین کرامت اولیاء کا رد بلیغ ہے نا۔ یہ عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر ہی کے ساتھ نہیں ہوا، قتادہ ابن نعمان کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا، اور ابو عبس صحابی رسول کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب رات میں یہ بنی حارثہ کی طرف جا رہے تھے تو تاریک رات میں ان کا عصا روشن ہو گیا ہے نا، اور محمد بن حمزہ بن عمرو اسلمی بیان کرتی ہیں اپنے والد حمزہ بن عمرو اسلمی سے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ تھے، ہم تاریک رات میں نکلے تو ہماری انگلیاں روشن ہو گئیں۔ سمجھے؟ حضرت علامہ بدر الدین عینی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اپنے استاد شیخ علامہ امام حسن الدین راوی کی ایک کرامت بیان فرمائی کہ وہ عینتاب شہر میں ایک ولیمے میں تھے، سخت سردی کی تاریک رات تھی۔ جب نکلے تو لوگوں نے یہ چاہا کہ شیخ امام علامہ حسن الدین
کے لیے روشنی کر کے ان کے گھر کے دروازے تک پہنچا دیں۔ تو فرماتے ہیں کہ علامہ احسان الدین اس پر راضی نہ ہوئے، اور جب شیخ نکلے تو لوگوں نے دیکھا کہ فانوس کی طرح دو عظیم نور ظاہر ہوئے، ایک شیخ کی دائنی طرف اور ایک شیخ کی بائیں طرف، اور یہ نور رہے برابر یہاں تک کہ شیخ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ علامہ عینی فرماتی ہیں هو احد مشائخ الذین اخذت عنهم العلم وانتفعت به۔ چلیے، اس سے کرامات اولیاء کا ثبوت بھی ہوتا ہے۔ باب، امام بخاری صرف باب وہاں لاتے ہیں جہاں پر کہ ما سبق کے سے کچھ مناسبت ہو، تو یہاں پر مناسبت یہ ہے کہ عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر نبی کریم کے ساتھ مسجد میں تھے، اور یہ سرکار کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنے کے انتظار میں تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں یہ کرامت عطا فرمائی۔ اس کرامت کے حصول میں مسجد کا بھی دخل ہے، اسی مناسبت سے اس حدیث کو یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الخوختی والممری فی المسجد۔ خوخہ کے معنی چھوٹا دروازہ، کھڑکی۔ یہ باب اس بارے میں کہ مسجد میں کھڑکی لگانا اور اس میں مسجد میں گزرنا، یہ جائز ہے۔ امام بخاری یہ ترجمہ باب معین کر کے یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسجد میں کھڑکی لگانا اور گزرنا یہ جائز ہے۔ پہلے حدیث پاک سنیے۔ محمد ابن سنان حدثنا محمد ابن سنان، ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن سنان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نضر نے، وہ روایت کرتے ہیں عبید اللہ ابن حنین سے، وہ روایت کرتے ہیں بصر ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں ابو سعید خدری سے۔ ابو سعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ایک مرتبہ اپنے مرض الوصال میں خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے میں کہا کہ بے شک اللہ نے اپنے ایک بندے کو دنیا اور جو اللہ کے نزدیک ثواب ہے اس کے درمیان اختیار دے دیا، یعنی ایک بندے کو اختیار دیا کہ چاہے وہ دنیا کو اختیار کر لے اور چاہے اس ثواب کو جو اللہ کے نزدیک ہے۔ فاختار ما عند اللہ، تو بندے نے اس کو چن لیا کہ جو اللہ کے نزدیک ثواب ہے دنیا پر۔ فبکا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ فقلت فی نفسی، تو میں نے اپنے دل میں کہا ما یبکی ھذا الشیخ، ان شیخ کو کس چیز نے رلا دیا کہ اگر اللہ نے ایک بندے کو دنیا اور اس کے پاس جو ثواب ہے اس کے درمیان اختیار دیا اور اس بندے نے اس ثواب کو اختیار کیا جو اللہ کے نزدیک ہے، تو ان شیخ کو یہ سن کر رونے کی وجہ کیا ہے
ان شیخ کو کس نے رلا دیا؟ تو بعد میں ہماری سمجھ میں آیا فکان رسول اللہ هو العبد، کہ وہ اللہ کے رسول ہی وہ بندے تھے، اور اللہ کے رسول ہی نے آخرت کو اختیار کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سرکار ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہیں گے۔ ابو بکر صدیق یہ حکمت اور یہ معنی سمجھ گئے۔ وَكَانَ ابو بکر عالمنا، اور ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم تھے۔ قال یا ابا بکر، تو سرکار نے فرمایا کہ اے ابو بکر لا تبکی، مت رو، ان امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر، بے شک مجھ پر اپنی رفاقت اور مال کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمَّتِي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ، اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ وَلَكِنْ أُخُوَّةُ الْإِسْلَامِ وَمَوَدَّتُهُ، لیکن اسلام کی اخوت اور مودت یہ کافی ہے۔ فرمایا سرکار نے لا يبقين فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر، مسجد میں جو بھی دروازہ ہے وہ بند کیا جائے گا سوائے ابو بکر کے دروازے کی، ہے نا۔ اب آپ اس حدیث کی کچھ تشریح سماعت فرمائیں۔ کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں اپنی امت میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا۔ اصل میں خلیل کا معنی ہے کہ ما لا یتسع قلبہ لغیر خلیلہ، کہ خلیل وہ ہے کہ جس کے دل میں اپنے خلیل کے علاوہ کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے، کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابی بکر، معنی یہ ہے کہ ابو بکر اس لائق ہیں کہ سرکار ان کو اپنا خلیل بنائے، اگر مانع موجود نہ ہو، لیکن مانع موجود ہے اس لیے سرکار نے ابو بکر کو اپنا خلیل نہ بنایا۔ وہ مانع کیا تھا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت اور اس کی مراقبت سے اس طور پر بھر گیا ہے کہ اس میں اب کسی دوسرے کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا قلب مبارک معرفت الہی محبت الہی سے بھرا نہ ہوتا تو ابراہیم خلیل بننے کی لائق ہیں، ان میں اس کی لیاقت ہے۔ سرکار ابراہیم کو سرکار صدیق کو اپنا خلیل بنا لیتے، مگر اس قلب میں کوئی اور غیر کی گنجائش ہی نہیں تھی۔
اس لیے سرکار نے حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل نہ بنایا لیکن اپنا محبوب بنایا۔ ہے نا؟ اس لیے دوسری روایت میں ہے کہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت ابو بکر اور عائشہ سے ہے، عائشہ سے ہے۔ بات سمجھئے؟ ہاں۔ اب فرمایا لیکن اخوت الاسلامی و مودتہ، اس کی خبر محذوف ہے، افضل، لیکن اسلام کی محبت اور اسلام کی مودت یہ افضل ہے، یہ باقی رہے گی، ہے نا؟ مودت اور محبت اسلام کی یہ افضل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مودت اسلام، مودت بحسب الاسلام والدین، یہ افضل ہے اور یہ باقی رہے گی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ بتانا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں، لیکن اسلام کی مودت اور اسلام کی اخوت میں تو تمام صحابہ کرام برابر ہیں، تو پھر ابو بکر صدیق کی افضلیت ثابت کیسے ہوگی؟ تو جواب یہ کہ افضلیت اس جملے سے ثابت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ اپنی رفاقت اور اپنے مال میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں، اور اس کے بعد والے جملے سے افضلیت ثابت ہوتی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جو بھی دروازہ ہے، کھڑکی ہے، وہ سب بند کر دی جائے سوائے ابو بکر کی کھڑکی کے۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ ہر ایک کھڑکی کو بند کرنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ابو بکر کے ساتھ خاص اختصاص اور خاص ابو بکر کا اکرام ہے، اس لیے کہ سرکار ابو بکر سے کبھی جدا نہیں ہوتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اس معاملے میں ابو بکر صدیق منفرد ہیں اور کوئی دوسرا آپ کا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الوصال میں حضرت ابو بکر صدیق کو مصلی امامت پر فائز کیا۔ ہاں، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے اس سے ابو بکر صدیق کی خلافت پر استدلال کیا اور کہا کہ جب سرکار نے ابو بکر کو ہمارے دین کے اہم کام امامت کے لیے معین کر دیا تو ہم نے اپنے امور دنیا کے لیے بھی ابو بکر صدیق کو منتخب کر لیا۔ ہاں، اب رہا یہ معاملہ کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ سد الابواب الا باب علی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے سرکار نے حکم دیا تھا سد الابواب الا باب علی، اور پھر بعد میں حکم دیا کہ سد الابواب
الا باب ابی بکر. ہاں چلیے، جب سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا کہ چاہے وہ دنیا کو پسند کرے چاہے وہ ثواب کو، اس بندے نے آخرت کے ثواب کو پسند کر لیا. اس کا مراد صحابہ کرام میں سے صرف ابو بکر سمجھے، اور وہ سمجھے کہ وہ بندے حضور ہیں. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہیں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دنیا اور آخرت کے میں ترجیح آخرت ہی کو دینا چاہیے. ہاں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد میں دروازے نہیں ہونے چاہیے مگر اس کا دروازہ کہ جس کو اہم حاجت ہو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلیل صدیق اور اخوت فی الدین سے اہم اور اعلیٰ ہوتی ہے. یہ روایت ابو بکر صدیق کے تعلق سے حضرت ابو سعید خدری کی ہے. اگلی روایت سنیے. حدثنا عبداللہ ابن محمد جوفی قال حدثنا وهب بن جریر قال حدثني ابی قال سمعت یعلا ابن حکیم عن اکرمۃ عن ابن عباس. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. قال خرج النبی، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے مرض الوصال میں نکلے. عاصبا رأسہ بخرقہ، اپنے سر مبارک پر ایک روغن آلود پٹی باندھے ہوئے تھے. فقعد علی المنبر، سرکار ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. فحمد اللہ واثنى علیہ، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد ارشاد فرمایا انه ليس من الناس احد امن علی فی نفسی و مالہ من ابی بکر ابن ابی قحافہ، کہ لوگوں میں سے کسی کا مجھ پر اپنی جان اور مال میں ابو بکر ابن ابو قحافہ سے بڑھ کر کسی کا احسان نہیں ہے. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنَ النَّاسِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا. ولیکن قلۃ الاسلام افضل، لیکن اسلام کی محبت یہ افضل ہے. صدوا عنی کل خوخۃ فی ھذا المسجد، اس مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دو. اس مسجد میں ہر ایک انسان کے دروازے کو بند کر دو. غیر خوخۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے کھڑکی کے اور دروازے کے. سرکار کے والد کی کنیت ابو قحافہ، آپ کا نام تھا عثمان ابن عامر تیمی. یہ فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا اور خلافت ابو بکر تک باقی رہے. آپ کا وصال خلافت عمر تک آپ زندہ تھے، اور آپ کا وصال 97 سال کی عمر میں ہوا ہے نا. اب اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اگر عذر ہو تو بیٹھ کر خطبہ دینا جائز ہے.
لیکن امام بدر الدین عینی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا کہ یہ خطبہ واجب نہیں تھا بلکہ غیر مستحب تھا۔ تو اس خطبے سے یہ استدلال کرنا کہ واجب خطبہ بیٹھ کر دینا جائز ہے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب الابوال والابواب والغلق للکعبہ والمساجد۔ یہ باب اس بیان میں کہ کعبہ وغیرہ مسجد کی حفاظت کے لیے دروازے لگانا اور اس میں تالا لگانا ہے نا، کنجی لگانا، یہ جائز ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں وقال علی عبداللہ ابن محمد حدثنا سفیان عن ابن جریج۔ ابن جریج یہ عبداللہ ابن جریج ہیں، یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابن ابی ملیکہ نے کہا۔ ابن ملیکہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن ابی ملیکہ۔ ابو ملیکہ کا نام زہیر ابن عبداللہ ابن جدعان تیمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ لو رأیتا مساجد ابن عباس و ابوابہ، کاش تم مساجد ابن عباس اور اس کے دروازوں کو دیکھتے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ان مساجد کے دروازے تھے، ان مساجد کے دروازے تھے، اور ان مساجد کے دروازوں کی کنجیاں اور تالے بہت اچھے تھے، بہت اچھے تھے۔ اس لیے تو حضرت ابن ابی ملیکہ نے ابن جریج سے کہا کہ اے عبد الملک، کاش آپ مساجد ابن عباس کو اور ان کے دروازوں کو دیکھتے۔ اب کعبے میں دروازے اور اس کی چابیاں ہیں، یہ اس حدیث کو پھر انہوں نے بیان کیا جو پہلے آپ نے پڑھی ہے، یہ ثابت کرنے کے لیے۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں آئے، عثمان ابن طلحہ حجبی کو بلایا، ففتح الباب، یہ محل ترجمہ ہے، انہوں نے دروازہ کھولا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کعبے کا دروازہ تھا، تو سرکار کعبے میں داخل ہوئے، اور بلال، اسامہ ابن زید، عثمان ابن طلحہ یہ بھی داخل ہوئے۔ ثم اغلق الباب، اس کے بعد دروازہ بند کر دیا گیا۔ فلبث فیہ ساعہ، اس میں آپ کچھ دیر ٹھہرے، پھر نکلے۔ تو عبداللہ ابن عمر نے کہا میں جلدی سے گیا اور میں نے بلال سے معلوم کیا، تو بلال نے کہا صلی فیہ، سرکار نے بیت اللہ میں کعبے میں نماز پڑھی ہے۔ تو میں نے کہا فی این، کس جگہ؟ تو کہا بین الاسطوانتین، دو ستونوں کے درمیان۔ ابن عمر کہتے ہیں فذهب علی ان اسألہ کم صلی، کہ مجھ سے یہ بات رہ گئی کہ میں بلال سے یہ معلوم کر لیتا کہ سرکار نے کتنی رکعت نماز پڑھی ہے۔
سمجھ گئے؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ کعبے کا دروازہ ہے۔ عثمان ابن طلحہ یہ انہوں نے خالد ابن ولید کے ساتھ ہجرت کی تھی، اور یہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ چابی لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ یا آل ابی طلحہ خالدۃ طالدہ لا ينزعها منکم الا ظالم۔ اے ابو طلحہ، یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہیں گی، تم سے یہ چابی کوئی ظالم ہی چھینے گا، ہے نا؟ اچھا، اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو بیت اللہ میں داخل ہو وہ اس کے لیے مستحب ہے کہ 2 ستونوں کے درمیان نماز پڑھے۔ سرکار نے 2 ستونوں کے درمیان 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔